السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ سب خیریت سے ہیں؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھتے ہوئے، اکٹھے بیٹھے ہوئے اور سنڈے کی مزے مزے کی کہانی سننے کو تیار، رائٹ؟ اور میں بھی بہت شوق سے سنانے لگی ہوں آپ کو۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کو دیکھ کے، آپ سب کے میسیجز پڑھ کے اور آپ کی رائے پڑھ کے۔ چلیں جی، آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے چندا رانی۔ یہ دیکھیے جی، اس کہانی کا نام ہے چندا رانی۔ آپ دیکھتے ہیں جی چندا رانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کہانی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ایک ملک میں، پرانے زمانے میں ایک تھا بادشاہ، اس کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ ہیلو رابعہ، ہیلو، گڈ ٹو سی یو۔ بڑا سا ملک، سونے چاندی سے بھرے ہوئے خزانے، وفادار رایا اور خوبصورت سی ملکہ۔ کیا کیا نہیں تھا اس بادشاہ کے پاس، یعنی کہ وہ بہت امیر بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت بڑی سلطنت ملک تھی، اور اس کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، اور جو اس کے رایا تھی، جو اس کے لوگ تھے، وہ اس کے ساتھ بہت لائل اور وفادار تھے، اور ملکہ عالیہ بھی بہت خوبصورت تھیں۔ لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ اس کی شادی کو بہت دن ہو گئے تھے اور ملکہ کی گود ابھی خالی تھی، یعنی کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں آیا تھا ابھی۔ لیکن آخر کار خدا نے اس کی سن لی۔ ایک رات کو آسمان پر 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، یعنی کہ فل مون۔ تھینک یو رابعہ، and it's lovely to see you. Thank you for joining in. اللہ نے اسے ایک چاند سی بیٹی دی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس کا نام چندا رانی رکھ لیا۔ کیوں؟ آپ کا کیا جی، جس دن وہ پیدا ہوئی تھی آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، خوبصورت۔ آپ لوگ بھی رات کو دیکھا کریں، بڑی خوبصورت روشنی ہوتی ہے چاند کی۔ چندا رانی 1 سال کی ہوئی تو ملکہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی کہ وہ فوت ہو گئی۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ ملکہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن تھی بہت مغرور، سمجھتی تھی کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک جادو کا آئینہ تھا۔ وہ روز صبح کو آئینے میں اپنی شکل دیکھتی، پہلے اپنی بلائیں لیتی اور پھر پوچھتی، بول آئینے بول، سب سے سندر کون؟ اور آئینہ جواب دیتا، سچی بات تو ہے یہ رانی، سب سے سندر آپ ہیں۔ رانی اب چندا رانی تو وہ بڑی خوش ہو جاتی، اور اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ اب چندا رانی جو تھی شہزادی 7 برس کی ہو گئی تھی۔ اس نے وہ رنگ و روپ نکالا تھا کہ یس اٹ از سنو وائٹ اسٹوری۔ اس نے وہ رنگ روپ نکالا تھا کہ چاند بھی دیکھ کر بادلوں میں منہ چھپاتا تھا۔ ایک دن ملکہ نے آئینے سے پوچھا، بول آئینے بول، سب سے سندر کون ہے؟ تو آئینے نے جواب دیا، سچی بات تو ہے یہ رانی، سب سے سندر ہے چندا رانی۔ ملکہ نے سنا تو جل بھن کر کوئلہ ہو گئی اور چندا کو اپنے راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ لیکن بادشاہ اپنی شہزادی، اپنی بیٹی چندا سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھی، اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کتنی دعاؤں کے بعد تو وہ ملی تھی، اور تھی بھی بہت پیاری اور اچھی سی۔ بادشاہ کے ڈر سے ملکہ چندا کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب چندا
17 یعنی کہ 17 ایئرس کی ہوئی تو بادشاہ بھی اللہ میاں کے پاس چلا گیا، اور اب ملکہ کے لیے میدان صاف تھا۔ اس نے ایک سپاہی سے کہا چندا کو جنگل میں لے جاؤ اور اسے مار کر وہیں دفن کر دو۔ سپاہی بہت گھبرایا، لیکن وہ ملکہ کو تو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اور اس کا دل بھی بہت نرم تھا، وہ بہت رحم دل تھا۔ وہ چندا کو جنگل میں لے گیا اور اس سے کہا شہزادی صاحبہ، آپ کی ستیلی ماں یعنی کہ ملکہ عالیہ آپ کو مارنا چاہتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت بھی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، آپ یہاں سے کہیں بہت بہت دور چلی جائیں اور میں ملکہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کو مار ڈالا۔ شام ہوئی تو چندا گھبرائی، یہ دیکھیے وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بہت دور چلی جائے اور واپس نہ آئے۔ اب شام ہوئی تو چندا رانی بہت گھبرا گئی۔ سنسان جنگل، کالی سیاہ رات، ہر قدم پر خطرہ، کہیں بھیڑیا یعنی کہ ولف نہ آ جائے، کوئی چیتا نہ آ جائے، اگر شیر آ گیا تو یا اللہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں گی؟ بڑی پریشان تھی۔ خدا کا کرنا اسی وقت دو جگنوں لائٹ فلائز چمکتے ہوئے ادھر سے گزرے۔ چندا کو روشنی نظر آئے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ سامنے ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹی سی ہٹ، ایک جھونپڑی نظر آئی۔ چندا کی جان میں جان آئی۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اس کو نظر آیا جب وہ جگنوں کے پیچھے گئی، اور یہ اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ Oh, thank you, Rabia. You'll see that she will benefit from them so much. She learns so much. Her imagination will improve, her vocabulary will improve, and she learns so much about different lands, different characters. It's an amazing way of learning story reading and story listening. Excellent. تھوڑی دور گئی تھی کہ اس نے جب وہ ہٹ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا، کوئی جواب نہ آیا۔ ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جھونپڑی کی ہر چیز چھوٹی موٹی ننھی منی سی تھی۔ ایکسکیوز می، بیچوں بیچ ایک میز پڑی تھی۔ ننھی منی سی میز پر چھوٹے چھوٹے برتن پڑے ہوئے تھے، وہ بھی ننھے مننے سے تھے۔ میز کے گرد 7 کرسیاں پڑی تھیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی کیوٹ سی ننھی سی۔ دیواروں کے ساتھ پلنگ بچھے ہوئے تھے، وہ بھی ننھے مننے سے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جھونپڑی میں 7 گڑیاں رہتی ہیں اور ان کی کوئی ماں یا دادی نانی نہیں۔ ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں، فرش پر مہینوں سے جھاڑو نہیں دی گئی تھی۔ چندا نے پہلے میز پر سے گندے برتن اٹھائے، انہیں دھو کر الماری میں رکھا، پھر میز صاف کی، بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹا، پھر جھونپڑی میں جھاڑو دی اور ساری چیزوں کو جھاڑ پونچھ کر شیشے کی طرح چمکا دیا۔ پھر سب کام کر کے کونے میں تھک کے سو گئی۔ اس کو عادت تو نہیں تھی نا یہ کام کرنے کی، مگر وہ بہت صفائی پسند تھی۔ اس جھونپڑی میں 7 بونے رہتے تھے، یعنی کہ چھوٹے آدمی، ڈوارفز۔ وہ رات کو جنگل میں کام کرتے اور صبح کو آ کر سو جاتے۔ جب صبح ہوئی تو بونے واپس آئے۔ جھونپڑی کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، ان کے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر چیز صاف ستھری اپنی اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ بونے ڈوارفز حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظر چندا پر پڑی۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، چندا ایک دم ان کی چیخوں کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بونوں کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی کہانی سنائی، پہلے
یہ دیکھیے. Oh, thank you, Rabia. Thank you for your compliments and for joining in, and hello to your daughter. جی اب کیا ہوا, اب پھر سے میں آپ کو پکچرز دکھاؤں گی. وہ بڑے حیران ہوئے اتنی پیاری سی لڑکی کو سوتے ہوئے. اس نے اپنی کہانی سنائی. بونوں نے, ڈوارفز نے اسے اپنی جھونپڑی میں, اپنے ہٹ میں, اپنے کاٹیج میں رہنے کی اجازت دے دی. اب چندا کی ستیلی ماں کی سنیے پیچھے کیا ہو رہا تھا. سپاہی چندا کو جنگل میں چھوڑ کر ملکہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں چندا کو مار کر گڑے میں دبا آیا ہوں. ملکہ بہت خوش ہوئی. اب دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا. اس نے آئینے سے پوچھا, بول آئینے بول, سب سے سندر کون؟ آئینے نے جواب دیا, سچی بات تو ہے یہ رانی, سب سے سندر چندا رانی. ملکہ مارے غصے کے کانپنے لگی, چیخ کر بولی, تم جھوٹ بولتے ہو, چندا تو مر چکی ہے. آئینے نے کہا, چندا مری نہیں ہے, وہ 7 پہاڑیوں کے پیچھے 7 بونوں کے ساتھ جنگل میں رہتی ہے. ملکہ نے سوچا, مجھے خود ہی چندا کا کام تمام کرنا چاہیے, یعنی کہ اس کو خود ہی مارنا چاہیے. اس کے بعد پھر میں سب سے خوبصورت ملکہ ہو جاؤں گی. اس نے بوڑھی عورت کا بھیس بدلا, سر پر سیبوں کی ٹوکری رکھی اور جنگل کی طرف نکل پڑی. ان سیبوں میں سے ایک سیب میں اس نے زہر ملا دیا تھا. یہ دیکھیں نا, بونے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں, کیسے پہنچتی ہے. وہ 7 پہاڑیوں کے پرے جنگل میں گئی اور بونوں کی جھونپڑی کے پاس جا کر آواز لگائی, سیب لے لو, سیب لال لال میٹھے میٹھے. شام کا وقت تھا, ڈوارف باہر جا چکے تھے. چندا اکیلی تھی. اس نے بڑھیا سے, یعنی کہ بوڑھی عورت سے پوچھا, اے بڑی بی, سیب کتنے میں دو گی؟ بوڑھی عورت جو کہ اصل میں کون تھی؟ جی ملکہ تھی. اے بیٹی, پہلے چکھ کر دیکھ لو, پھر قیمت بھی پوچھ لینا. یہ کہہ کر اس نے زہر اللہ سیب چندا کو دے دیا. چندا نے سیب ایپل دانتوں سے کاٹا ہی تھا کہ وہ پوائزن زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا اور وہ ایک دم سے زمین پر گر گئے. یہ دیکھیے, یہ ملکہ حالی ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایپلز لے کے آئی اور اس کو بیچ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اب یہ بونے شام کو چلے گئے تھے اپنے کام سے, تو وہ اکیلی تھی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب وہ گر گئی, ٹھیک ہے. بڑھیا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی, یعنی کہ بڑی تیزی سے بھاگی. ایک پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی کہ پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کھڈ میں جا گری. ہڈی پسلی ایک ہو گئی. اور جیسی کرنی ویسی بھرنی, برے کام کا برا نتیجہ, یعنی کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اگر آپ کی نیت بری ہوگی, اگر آپ کا انٹینشن بری ہوگی اور آپ کے کام غلط ہوں گے تو سزا تو ملے گی نا. آپ اللہ میاں تو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صبح کو بونے واپس آئے تو دیکھا زمین پر چندا شہزادی بے ہوش پڑی ہے. سانس اس کی بند تھی, دل کی دھڑکن بھی بند تھی, نہ اس کی ہارٹ بیٹ تھی, نہ وہ بریتھ کر رہی تھی, وہ تو مر گئی تھی. بونے زور زور سے رونے لگی کیونکہ وہ اتنی پیاری تھی اور اتنا خیال رکھتی تھی اور اتنی اچھی تھی کہ ان کو اس سے بڑی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی, اور وہ بہت روئے. پھر انہوں نے کہا, اتنی خوبصورت لڑکی کو ہم دفن نہیں کریں گے. انہوں نے شیشے کا ایک تابوت بنایا, شیشے کا ایک باکس بنایا, گلاس باکس, اور چندا کو اس میں لٹا کر جھونپڑی کے باہر درخت کے نیچے رکھ دیا. یہ دیکھیں ایسے
دیکھیں نا. تو یہ سوتی ہوئی شہزادی سوتی، اصل میں وہ بہت گہری نیند جو کہ جادو کی نیند تھی اس میں سو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اوکے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی میرے سے پیج ذرا ہل گیا. اوکے، چند روز گزرے تھے کہ پڑوسی ملک کا شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا. وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتا ہوا ڈوارفز کی یعنی کہ بونوں کی جھونپڑی تک پہنچ گیا. اس نے وہاں کیا دیکھا کہ شیشے کے تابوت میں ایک لڑکی لیٹی دیکھی تو بڑا حیران ہوا کہ یہ باہر جنگل میں ایک شیشے کے باکس میں کیا کر رہی ہے. پھر اس نے ان بونوں سے کہانی سنی. شہزادے کا دل بھر آیا. اس کا دل بڑا خراب ہوا کہ اتنی پیاری سی انسان سو رہی ہے، مر گئی ہے. اس نے تابوت کا ڈھکن کھولا. ابھی چندا کو دیکھنے کے لیے جھکا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر چندا کے ماتھے پر گرا. اس کا دل بڑا برا ہوا کہ اتنی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی بغیر وجہ کے مر گئی. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی آنکھ سے اور کہاں سے بولی بھٹ کے یہاں آ گئی. اسے ایک آنسو جب ٹپک کر چندا کے ماتھے پر گرا، چندا نے آنکھیں کھول دی. زہر کا اثر دور ہو گیا تھا. میں آپ کو یہ جان کے نہیں بتایا تھا. جو جادو تھا، جو وہ جادو کا پوائزن تھا، زہر تھا، اس کا یہ تھا کہ اس کا اثر ختم ہو جانا تھا اگر کسی کا آنکھ کا آنسو اس کے چہرے پہ گرتا. اور ایسا ہی ہوا. حالانکہ نہ بونوں کو پتا تھا نہ شہزادے کو پتا تھا. اور ایسا ہی ہوا. قسمت کی اچھی تھی. اچھے لوگوں کی اللہ مدد کرتا ہے اور ان کے ساتھ آخر کار اچھی بات ہوتی ہے اور ان کو اپنی اچھائی کا صلہ ملتا ہے، ان کو ریوارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جب انہوں نے کس نے ڈوارفز نے بونوں نے سلیپنگ بیوٹی یعنی کہ سوتی ہوئی شہزادی کو اٹھتے دیکھا تو کیا ہوا؟ ہاں، وہ سب خوش ہو گئے، ہنسنے لگے، ناچنے لگے. دوسرے دن اب شہزادی نے بتایا کہ وہ کس ملک سے ہے اور کیا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کی ستیلی ماں نے اس کو یہاں جنگل میں بھجوا دیا تھا مرنے کے لیے اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی. تو شہزادے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ مدد کرے گا اور اس کو اپنے محل میں لے جائے گا. دوسرے دن شہزادہ بونوں سے اجازت لے کے اس کو گھوڑے پر بٹھا کے اپنے محل میں لے گیا اور اس کے بادشاہ اور ملکہ جو اس کے ماں باپ تھے وہ اس شہزادی کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے وہ قصہ سنا ہوا تھا کہ ستیلی ماں جو کہ دوسری ملکہ تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد لڑکی کو مار دیا تھا. اب ان کو سمجھ آ گیا یہ تو دوسرے ملک کی شہزادی بھی ہے اور اس کو اس کے ملک میں پہنچائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شہزادے، تم اس سے شادی کر لو. اور پھر بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی ہوئی اور اب وہ سیف ہو گئی اور وہ کیا کہتے ہیں بونے بھی آئے اس کی شادی میں. انہوں نے اپنے ناچ گانے سے لوگوں کو خوب خوش کیا اور یہ شہزادہ اور شہزادی دونوں ملکوں پہ حکومت کرنے لگے. ان کی جو رایا تھی پہلے بادشاہ اور ملکہ کی وہ بھی بہت خوش ہو گئے اور لوگ بھی خوش، ملک بھی خوشحال، شہزادہ اور شہزادی چندا بھی خوش اور ہنسی خوشی رہنے لگے. تو کیسی لگی یہ آپ کو میجیکل سٹوری؟ جی، اور اس کو سعید لخت صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور آپ نے صحیح بوجھا، یہ ٹرانسلیشن تھی سلیپنگ بیوٹی کی. تو کیسی لگی بچوں؟ چلیں اب ٹائم ہو رہا ہے کس چیز کا؟ our next story, our English story. And the English story is Androcles
and the Lion. और ये Aesop fables में से है, ठीक है? So now we are going to listen to Androcles and the Lion based on the story by Aesop, and it has been retold by Russell Bunter and illustrated by Mike and Carl Gordon. Wait till you see a lot of lovely pictures and a very interesting story. Let's get going. So I'm going to begin the story. There you are. And this is the title cover. Androcles. These are the people. And this is Androcles. And this is the lion. Let's begin the story. So, Jesse, okay. A long time ago, there lived a man named Androcles. He was so poor, all he had to eat was one measly piece of bread a day. So, he was very, very poor, and he had no money to buy food, to make it or to cook it. So, all he could buy was a small piece of bread. But because he was very, very kind, he always shared what little he had with his friends. And let's look at him. This is Androcles, and he has one piece of bread, and even that small piece of bread, he shares it with his bird friends, animal friends. He was such a nice fellow. Androcles worked as a slave in a big villa. A villa is a huge house near the city of Rome, which is in the country of Italy. The villa belonged to a very rich man, but he was a lazy man, and his name was Brutus Flabicus. Now, flab is fat. So, can you guess why his name was Brutus? Flabicus. Let's see what he looked like. There is Androcles looking after him. He is his slave. And look at the lazy man. He's full he's very fat. Why? Because he's not active. He doesn't do anything. Even he asks his slave to do what? Peel me a grape. Slave? Oh my God. He was so lazy, he would not like to even lift his finger. Brutus worked his slaves hard. That means he made his slaves work very hard for him. Every day, Androcles had to scrub the villa steps, mop all the floors, and make all the beds. Let's see how he was. See, the whole day he had to scrub, clean, wipe clean the tall staircases. He had to wipe and mop the huge stretch of floors, and then he had to make beds. Oh boy. All right. And when he was working, his master Flabicus would order and shout, "I want my dinner now!" And he would order. So Androcles had to sweat over a hot stove. Obviously, once he had to leave that in the middle and then go and start cooking food for him. Look at him shouting, angry, unpleasant face, and poor thing, near the heat, he's sweating and cooking quickly. Yes. And then he had to cook so many meals because Mr. Flabicus, what was his name? Yes, let me see you. Yes, Brutus Flabicus. He would eat a lot. He would eat as much as 100 people. So Androcles felt like he was preparing hundreds of meals, right? Okay, did you like the illustrations?
and spent all evening up to his elbows washing what? The dirty dishes. And he used to talk to himself and say, what a life, what a life. See, he's washing endless number of dishes. Yes, I love the illustrations in this book, isn't it? Even the expressions are so fantastic. So now Androcles did not think things could get any worse. He was feeling so upset and tired. He was wrong. Brutus began feeding him stale bread to save him. Now, Androcles thought nothing could be worse than this, but then he was so miserly, Brutus Flavicus, that he tried to save money and fed Androcles and other slaves with stale bread, so he did not have to spend money. Even the bird, and when Androcles saw that, he realized it was so hard. It was so hard, and it smelled that he thought even the birds will not eat it. Oh, and he said, I don't blame the birds. See, he's sitting sadly for his meal, and even the birds are not eating the stale bread. Then he realized that there was only one thing to do. He thought, I will have to run away from here. Otherwise, there was no way out. The whole life will be spent in cleaning floors and dishes and not even getting a decent meal. Oh, that night he waited until Brutus was fast asleep. Obviously, if he's going to eat so much and not exercise, he's going to sleep a lot more. Then Androcles sneaked out of the villa and ran into the forest. See, he's jumping out of the window and ran into the forest. So nobody would be able to find him easily. Androcles had never been in the forest before. Spooky eyes stared out at him from the creepy shadows. Obviously, they're forests. They're animals, and they are equally curious to see a human being in the jungle. And you can see small animals with their wide-eyed expressions staring at him. And he thought they were peeping at him. Oh my God. And he found them creepy. Suddenly, he heard a gruff, "Wah." Excuse me, I think I will let go of making the sound. I'm sure you all know how a lion snarls and growls and gruffs. Thank you. So he heard a gruff, snarling noise coming from behind a bush. See, it was echoing in the jungle, loud and gruffy, and Androcles was scared. He didn't know what to do. He started shivering. Who's there? He croaked nervously as he quietly sneaked, because he sensed some pain, some agony. And remember, he's a kind-hearted boy. He forgot the fear for his life. He kept closer and closer. Carefully, he peered behind the tree, around the bush, and came face to face with a huge lion. The beast let out a loud roar, and Androcles ran for cover. Oh, there he's peeping from behind the bush, and then they see each other, and the lion snarls and growls, "Rah!" again, and Androcles' head. But to his surprise,
Who's surprised? Androcles' surprised. The lion didn't run after him. He just sat where he was, as still as a statue. There you see, he didn't move, he didn't chase Androcles. That's odd. He's an intelligent boy. Thought Androcles. He said, this is strange, this is odd, this is weird. He was so puzzled and confused. He cautiously, carefully tiptoed back so the lion would not hear his footsteps. Then he asks, somehow he musters up courage and he asks the lion, why didn't you chase me? He asked timidly. Why didn't you chase me? Oh, I can't run, sniffed the lion. I can't even walk. I was out for a stroll when I got this thorn stuck in my paw. It stings like crazy. It's hurting so much. I can't place my foot, my paw on the ground. Oh, see, now he is in pain, and this is the thorn, a long, sharp thorn stuck in his foot, in his paw, and he's showing it to him, and because of that, it's hurting so much. There's so much of pain. He can't walk, he can't move. Oh, now, what kind of a boy is Androcles? Yes, very soft-hearted, very gentle, very kind. You poor thing, said Androcles. Let me see if I can take it out for you. Oh, look at him. He's pretty courageous and brave from inside. Androcles took hold of the lion's paw and gripped the thorn and got hold of the thorn. He told the lion it might hurt you a little, right? So just like a doctor, he told him that it'll hurt you just for a few seconds. Oh, the lion said, just do it quickly, please, he pleaded. And Androcles tugged out the thorn as fast as he could. There he is. He has his foot in his hands and he's getting hold of the thorn. And he has told him that it's going to hurt a little, but don't worry, you will get rid of this thorn. Oh, yelped the lion. All done, said Androcles, waving the thorn under the lion's nose. Woof, woof, oh, see, he's showing to the lion. And he's sighing of relief. And he flashed the thorn under the lion. That feels so much better. Thanks for helping me out, And then he became friendly towards Androcles. My name's Leo, by the way, and I am Androcles. The lion smiled and gave his rescuer. Who's the rescuer? Yes, the ex-slave, the boy. Yes, Androcles. A big sloppy lick. Sloppy, he licked him with his tongue as a thank you. So they kind of became friends. Even animals remember to say thank you. We should always say thank you when somebody does something for us, right? Is that right? Like even your parents do something, even the help who works for you at home, your siblings, your cousins, friends, anybody. You must feel gratitude. You must feel thankful and express it and say thank you, right? Do you agree with me? I'm sure you all already do that. Yes, just a gentle reminder for you people. Androcles said, please, your tongue tickles me. From then on, he and Leo were the best of friends. And then a snug
cave in the middle of the forest became their new home. So they both decided to live together, and they found, obviously the lion knew where the caves were, so that would be a place where they both could live happily and safely. Each morning, Leo went out into the forest looking for food. There were plenty of juicy berries and crunchy nuts. Mind it, very healthy, very yummy food to be found if you knew where to look, and who better. And the lion lived there. Okay, he was a citizen of the jungle, and there is, see, they are having fun, and there the lion Leo has brought what? Oh, berries and nuts, and this little man, now he is being looked after. Lucky boy. Leo brought the food back in Dockley's, who turned it into delicious meals like I told you. But, oh, what a twist. One day, Androcles was enjoying his morning walk when he saw a stranger. That's odd, thought Androcles. Hardly anyone comes into the forest. He crept closer to get a better look. He's a curious guy. See, he saw a man coming in the jungle. And he was shocked and surprised to see somebody. As Androcles got nearer, he recognized the man's uniform. A soldier! He thought, with a shiver, oh, what's he doing around here? The soldier unrolled some paper. Androcles gasped when he saw what was written on it. He gasped, he forgot to breathe. His breath was held. He was like this with fear. Ha ha! And the soldier, as he was pinning up that poster, was saying, ha ha, he won't be free for much longer. And Androcles watched. In horror, in fear, he felt a bug land on his face. It tickled so much he couldn't stop himself. Unlucky. See, this is what's happening. Guess what's written on the poster? It's a search warrant for who? For Androcles. And guess what? As he's speaking, a bug comes and sits on his nose. And Androcles couldn't help it. And he sneezed. Achoo! Oh God! The soldier was surprised with this sound. Hey you! What are you doing sneaking around this forest? Stammered Androcles. Just a second, said the soldier. I recognize you. You are the escaped slave. Who, me? No way, bye-bye. And Androcles started running away. Stop in the name of the emperor, yelled the soldier, drawing his sword. There he is running now, shouting at him and threatening him with the name of the emperor. As the soldier chased him, Androcles felt his heart humping through his chest, but he did not dare to stop. The soldier chased him up hills, down hills, across a raging, rushing river, and in between mighty pine trees, until finally Androcles ran out of breath. Even when you run, you can run till a certain time and then you start getting tired and you start taking quick and deep breaths. So he started puffing and huffing and collapsed on the ground in a sweaty heap there around the river, the pine trees, and he's being chased. Oh my God! Gotcha! Cried the soldier with glee. He pulled Androcles to his feet and dragged him to a nearby cart. Are you taking me back to Brutus? Panted Androcles as the soldier threw him on board.
You should be so lucky, laughed the soldier. Ha ha ha, locking him in place. You're going to Rome, Andy, my boy. Oh, what for? Asked Androcles. You'll see, the soldier replied as he took the reins. With that, they were off. Oh boy. So they are going to the main city of Italy, which is Rome, the grand city of Rome. Androcles had an uncomfortable, bumpy ride to Rome, and when he arrived, he found the city in a commotion, bustling, hustling, heaving with noisy crowds. Just look at that. Lot of people crowding, running, excited. He didn't know what was all that about. Look at the buildings, look at the architecture. Oh, there's a lot of excitement. He'd never seen so many people in one place before. What's that big round building, he asked. It's the arena. And what is arena? A stadium. Yes, this was the round building, an arena, and it's called Colosseum in Rome. Yes, I have been to it. Androcles didn't like the look of it. What happens there? He had no clue what was going to happen. You will soon see, laughed the who? Soldier. Yes, he was taking him inside the Colosseum, the stadium, the arena. The cart trundled up to the arena. A man called Clincus appeared and unlocked Androcles. Out you get, skinny, look lively. Clincus led Androcles into the arena, past a cage of lions. These elements were not so gentle as Leo. Wow, wow. See, this kind of lions were in the cage as he was walking past them. What are they doing here? Androcles asked nervously. You will see, said Clincus with a grin. Androcles was thrown into a dingy prison cell with a man named Marco. What happens now? Asked Androcles. We fight in the middle of the arena, the stadium, said Marco. Oh, but I don't want to fight you, said Androcles. We don't fight each other. We fight the lions. See, they are in the dungeon, the jail, the prison, and the other guy is Marco, who's telling him that they will be fighting the lions, and it will be a show, and people of Rome will be sitting and watching. Are you enjoying the story? Yes. Kindly wave at me or send me a message so I know that you're all listening to me and liking the story. Androcles gulped. He didn't think much of his chances against one of these fierce animals he had seen earlier. Of course, he had seen those lions in the cage, snarling and gruffing and growling. They were not friendly lions. Oh, he realized that they will be torn to pieces, him and Marco. Everyone in Rome comes to watch, said Marco. Even the emperor. Our fights are tomorrow afternoon, he added. I suppose we better get some rest while we can. But Androcles and Marco didn't get much sleep that night. The next afternoon came all too quickly. Clincus arrived and took Androcles from his cell. Oh, it's showtime, Skinny. He dragged him down a long dark tunnel to a door where he's being dragged. Right. Clincus unlocked the door and shoved Androcles out into the sunlight. As Androcles struggled to his feet to try to stand up, he realized he was in the middle of the dreaded arena. Thousands of cheering people lined the sides of the building, and they were yelling, "Bring on the lion!" Androcles gasped as he caught sight of the lions waiting to be unleashed, to be unlocked. Oh, and people were also shouting, "Good luck!
luck against the lion and Androcles. Like we cheer up players for cricket, you will need it. And any other game for that matter, football and all. See the crowd of people? They are cheering, and these are the lions, and this is the guard, Clinkers, and this is Androcles. Oh boy. And there'll be no one to save him. A gate opened in a side wall, and an enormous lion charged out, ran out because they had been kept hungry. Androcles trembled with fear. There was no way to run. Androcles fell to his knees and closed his eyes. I only hope it's over quickly, he thought. He could feel the lion's breath on the back of his neck. Oh, see, there's the lion charging, running. He gave up. He knew he had to do it gracefully. His end had come. He bent down on his knees. All he wished was that this should happen quickly, and soon he could feel the lion right standing over him. Okay, let's see what happens next. Scary, isn't it? Suddenly, Androcles felt a lick on his hand. Oh, guess what? Who would be licking? He opened his eyes. Leo was there. You guessed it right. And he said, "Hello, Androcles. Nice to see you again." There they are. Oh, can you see? What luck. If you do good, good comes around. If you do kindness, kindness comes around. If you do good deed, good things happen to you. He told him, "I was caught last night, Leo. They brought me here to fight." And Androcles hugged his friend. No one in the arena could believe their eyes. They are shocked, saying, "Incredible, amazing." Oh, the crowd was in shock, first in awe. Oh my Lord. They had no idea that Androcles had rescued the lion. "Androcles has tamed the lion," cried the crowd. "What a hero! What a hero! What a hero!" They began chanting his name. "Androcles, Androcles, Androcles." Clinkers took Androcles to the emperor. "I've never seen such bravery," said the emperor. "In fact, I'm so impressed, I have decided to set you free." Freedom at last, and for all the people from the emperor. So now nobody can, even Flabicus can't claim him to be his slave anymore. Androcles thought of his friends. "Please, will you free my cellmate Marco and the lion too?" he asked. The emperor smiled. "Very well," he said. Moments later, Androcles and Marco were reunited. Androcles and his friends decided to leave Rome and start their own show where no one ever had to fight, and this is the kind of show they had, and they lived happily ever after and helped the people who were suffering with the money they earned. Come see the friendly lion, come buy the ticket, right? Oh, how nice. And they made lots of money. Everybody wanted to see a lion that would be friendly, wouldn't you? I'm sure I would be very curious too, isn't it? Well, I hope you liked Androcles. You met him today, and Leo the lion. Obviously they are our favorite characters, but the emperor was a good one too, wasn't he? He set him free. He rewarded him well. But don't you think so? In olden days, to punish somebody like this was criminal, cruel, cold-blooded, horrible, terrible, isn't it? Yeah. So we have come a long way. Now we are educated people, civilized people, isn't it? So let me know what kind of stories you would like to listen. I hope you enjoyed the journey to Rome and the arena and the jungles and the cave, eating berries and nuts. Wasn't it fun? And meeting the kind, brave lad Androcles. So
until next time, I'll be bidding you bye-bye, and the next story will be on Scary Yummy Group on Saturday at 5:30, and the Urdu and English story like today will be at 11 o'clock on Sunday morning. Bye-bye. Nice to see you. Have fun. Enjoy your Sunday.